الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حکومت کے لیے یہ حکومت اور فوج دونوں کے لیے کہ انہیں مولانا کی آ لگ گئی ہے۔ انہوں نے مولانا کو بالکل توجہ نہیں دی، دونوں نے جاتے ہوئے انہوں نے اور تو کچھ نہیں کیا، استعفیٰ لینے آئے تھے، کچھ نہ دیتے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تو وہ جاتی بد دعا دے گئے۔ اس کے بعد حکومت ایک بحران سے نکلتی نہیں تو دوسرا آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، یہ وزیر اعظم کا ملیشیا کا دورہ، اب مشرف کا فیصلہ آ گیا۔ حکومت بیچاری تو سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہی عمران خان مزے سے تقریریں کیا کرتے تھے، اپوزیشن کو لتاڑا کرتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا، ابھی ایک کے بعد دوسرا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک رہنما بھی جیل کے اندر نہیں رہا، جبکہ دوسری طرف اب دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون ان کی بھی باری جلد شروع ہونے والی ہے۔ وہ بھی جو چند رہ گئے گو کہ مریم، شہباز، نواز وہ تو جیلوں سے نکل چکے، تو اب صرف بات شاید خاقان، سعد رفیق اور حمزہ شہباز، تو ان کے لیے بھی زیادہ دن نہیں ہے، وہ بھی چند دنوں میں باہر آنے والے۔ تو دوسرا، اب ایک اور وزیر اعظم نے دورہ ملیشیا کینسل کیا اور نہ جانے کا فیصلہ کیا، معذرت کی، اردوان سے ملاقات کی، تو اسی طرح مہاتیر محمد سے بھی فون پہ بات کی۔ تو اب یہ وہ مہاتیر محمد ہیں جن کی ساری زندگی عمران خان مثالیں دیا کرتے تھے کہ وہ مہاتیر محمد نے یہ کیا، اب لوگ طنز کر رہے ہیں کہ ہاں جی خان صاحب آپ تو یہی اسی مہاتیر محمد کا کہتے تھے جس کا آپ سعودیوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے غلطی کی اس طرح کہ عمران خان نے ساری زندگی یہ کہا مہاتیر محمد، تو اس سے توقعات بہت بڑھ گئیں۔ پھر اسی طرح جب وہ گئے، جس طرح انہوں نے ملاقاتیں کی اور فوراً بہت آگے چلے گئے، جی ہم مل کے ٹی وی چینل شروع کریں گے، یہ کریں گے، اس سے مسائل ہوئی ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے کہ یہ دورہ کینسل کرنے کا پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں، تو بالکل مفاد میں۔ مفاد میں کس طرح؟ میں چند نکات رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا یہ کہ ایک طرف ملیشیا، ایک طرف ترکی ہے، یہ دو ممالک ایک طرف ہے اور دوسری طرف سعودی عرب ہے۔ اب پہلا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ دونوں کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ کتنی ہے، تو یہ آپ فگر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ملیشیا سے تو آپ کی ٹریڈ ہے نہ ہونے کے برابر ہے، الٹا آپ لیتے ہیں، اور جبکہ ترکی نے تو پاکستان پہ پابندیاں لگا رکھی ہیں ٹریڈ کے حوالے سے۔ تو جو کچھ ہوتا ہے، بہرحال ٹریڈ ہوتی ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوتی ہے، امداد ملتی ہے سعودی عرب کے ساتھ ملتی ہے، آپ کے ساتھ مشکل میں امریکیوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، بہرحال سعودی عرب کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں ناپسند ہو سکتا ہے، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے سوچ سے، لیکن حقائق یہی ہیں۔ دوسرا سب سے اہم فیکٹر جو ہے، وہاں 20-25-30 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں، صرف سعودی عرب نہیں بلکہ گلف میں، تو وہاں جو کہ امریت ہے، وہاں بادشاہت ہے، تو وہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں اگر وہ ایک فیصلہ کر دیں، ایک ود دا اسٹروک آف پین وہ کہیں کہ پاکستانی گھر چلے جائیں، تو ظاہر ہے وہ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں کتنا بڑا بحران آئے گا، لاکھوں لوگ جب واپس آئیں گے تو وہ پاکستان میں آ کر کیا کریں گے جہاں پہلی اکانومی اتنی سلو ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے مفاد کے لیے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ نہ جانے کا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنا تیزی سے آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ اکثر اب ہر معاملے پہ وہ یہی کرتے ہیں، وہ بہت تیزی سے آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے جب وہ پھر انہیں واپس ہٹنا پڑتا ہے یا آہستہ ہونا پڑتا ہے یا رکنا پڑتا ہے، تو پھر لوگ کوئی یو ٹرن کے تانے دیتا ہے، پھر وہ یو ٹرن کی بھی عجیب وضاحت کرتے ہیں، تو اس سے اور کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی احسان کیا۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں جی ترکی نے کار کے اسکینڈل میں مدد کی۔ کار کے اسکینڈل میں ترکی نے نہیں بلکہ پاکستان نے ترکی پر احسان کیا ہے کہ ترک کمپنی کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے یہ وہ انہوں نے جو کہ حکومت کو کہا تو عمران خان نے مان لیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بات عالمی عدالت میں جا کے جب سیٹل ہوتی تو ظاہر ہے کو زیادہ نقصان ہوتا، لیکن پاکستان نے اس کا وہ ان کا احسان رکھا، ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات کی خاطر سیکریفائز کیا اور سیٹلمنٹ پہ راضی ہوا، تو یہ بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ بے شک اس بلاک میں یہ بڑے ہیں، ترکی ہے، ایران ہے، یہ امریکہ کی نہیں سنتے، لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہم نے ظاہر امریکہ کی بھی سننی ہے، ہم نے سعودیہ کی بھی سننی ہے، کیونکہ ہمارا مفاد اس میں ہے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ لیکن وہ جب تک آپ کے گھر میں آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو تب تک تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو باقی خواب دکھانا عمران خان پہ ختم ہے، انہوں نے خواب دکھائے اور ظاہر ہے اب وہ پورے نہیں ہوئی تو اس کا نقصان ضرور ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کے قومی مفاد کے لیے یہ اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ کو وہ دوست نہیں بنانے چاہیے جو آپ کے کام نہ ہے۔ خالی کشمیر پہ بولے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے پہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر ساتھ ہیں تو ٹریڈ میں ساتھ دیں جو اصل ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن اس میں تو نہیں ہے۔ اسی طرح
جب ہمارے خسارے ختم کرنے کا معاملہ تھا، فارن ریزرو کا معاملہ تھا، تو اس میں سعودی عرب نے مدد کی، عربیوں نے مدد کی ہے. تو ظاہر ہے انفلوئنس ہے ان کا، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی تب تک رہے گا جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کر لیتے. جی بہت شکریہ.